کیا ٹرمپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ وینزویلا جیسا نہیں ہے ایران؟ اچانک کیوں بدل گیا لہجہ؟ یہ ہے 3 بڑی وجوہات۔ نیوز 18 کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں آپ کے ساتھ مدثر میر۔ گزشتہ چند ہفتوں سے ایران میں جاری مظاہروں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے واضح بیانات نے یہ تاثر دیا کہ امریکہ ایک بار پھر حکومت کے تبدیلی کا آغاز کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کو مسلسل پیغامات بھیجے، پھانسیوں کے خلاف سخت اقدام کا انتباہ دیا اور اشارہ دیا کہ ایران کا موجودہ نظام زیادہ دیر نہیں چلے گا، لیکن اب صورتحال بدلتی دکھائی دے رہی ہے۔ ٹرمپ کے حالیہ بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے ایران کے حوالے سے اپنی توقعات اور جائزوں پر نظر ثانی کی ہے۔ امریکی صدر کو شاید اب احساس ہو گیا ہے کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی وینزویلا کی طرح آسان نہیں ہے۔ کیا ایران کو لے کر ٹرمپ کا موقف بدل گیا ہے؟ سب سے بڑا اشارہ بدھ کو ایک انٹرویو میں سامنے آیا، جہاں ٹرمپ نے عوامی طور پر ایران کے آخری شاہ کے بیٹے رضا پہلوی کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلوی ایک اچھے آدمی کی طرح لگتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ایران میں ان کا کوئی حقیقی اثر و رسوخ ہے یا نہیں۔ یہ کوئی چھوٹا بیان نہیں ہے، یہ واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ امریکہ اب تسلیم کرتا ہے کہ ایران کا مسئلہ صرف چہرے بدلنے سے حل نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے انتہائی اہم ذرائع سے معلومات حاصل کرنے کا دعویٰ کیا کہ ایران نے مظاہرین کو پھانسی دینے کے منصوبے کو روک دیا ہے۔ اس نے یہاں تک کہا کہ کوئی پھانسی نہیں ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اس دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پھانسی کا سوال ہی نہیں ہے۔ تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹیں ایک مختلف تصور پیش کرتی ہے۔ ان کے مطابق ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، 10,000 سے زیادہ گرفتار ہو چکے ہیں اور انٹرنیٹ بلیک آؤٹ سے حقیقی صورتحال پر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھانسیوں پر پابندی کا مطلب جبر کا خاتمہ نہیں ہے، لیکن یہ یقینی طور پر ٹرمپ کے لیے سیاسی اخراج کا راستہ فراہم کرتا ہے، جس سے وہ اپنا موقف نرم کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کیوں پیچھے ہٹے دکھائی دے رہے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے کہ ٹرمپ، جس نے وینزویلا میں براہ راست مداخلت کی اور صدر کو گرفتار کروایا، وہ ایران میں اتنے محتاط ہو گئے ہیں۔ اس کا جواب 3 بڑی وجوہات میں چھپا ہوا ہے۔ صرف خامنائی ہی ایران نہیں ہے۔ نکولس مادورو یقینی طور پر وینزویلا میں طاقت کا مرکز تھے، لیکن پورا نظام ان پر منحصر نہیں تھا۔ فوج، بیوروکریسی اور سیاسی ڈھانچے کے اندر گہری تقسیم تھی، جس کا امریکہ نے فائدہ اٹھایا۔ تاہم ایران میں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ یہاں آیت اللہ علی خامنائی محض طاقت کا چہرہ نہیں، پورے ڈھانچے کا نہیں۔ ایران کا حقیقی طاقت کا ڈھانچہ پاسدار انقلاب اسلامی، اس کی اقتصادی شاخوں، مذہبی اداروں اور سیکیورٹی نیٹ ورک کے درمیان تقسیم ہے۔ ایران انٹرنیشنل کے ایگزیکٹو ایڈیٹر مہدی پرپانچی کے مطابق ایران میں اقتدار کوئی واحد کرسی نہیں ہے جس کے ہٹانے سے سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ خامنائی کے بعد بھی نظام خود کو دوبارہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں حکومت، فوج اور نظریہ ایک دوسرے سے الگ نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں کسی ایک رہنما کی برطرفی اسلامی جمہوریہ کے خاتمے کا باعث نہیں بنتی۔ دوسری وجہ، ایران کا فضائی دفاع اور فوجی انفراسٹرکچر۔ اگرچہ وینزویلا کا فضائی دفاعی نظام کاغذ پر مضبوط دکھائی دیتا ہے، لیکن زمینی حقیقت مختلف تھی۔ بدعنوانی، دیکھ بھال کی کمی اور محدود تربیت نے دفاعی نظام کو تیزی سے تباہ کر دیا۔ ایران نے روس سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے فضائی دفاعی نظام حاصل کیا ہے، S-400 جیسا، کہ جس کی رینج 400 کلومیٹر تک ہے۔ یہ سسٹم نہ صرف لڑاکا طیاروں بلکہ کروز میزائلوں اور ایک حد تک بیلسٹک میزائلوں کو بھی ٹریک کرنے اور روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران اب مکمل طور پر درآمدات پر منحصر نہیں رہا۔ ایران نے اپنا دیسی نظام باور 373 تیار کیا ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ S-400 کے برابر ہے۔ یہ دعویٰ مکمل طور پر درست ہے یا نہیں، تاہم یہ واضح ہے کہ یہ نظام ایران کو تکنیکی طور پر خود انحصاری فراہم کرتا ہے اور جنگ کے وقت بیرونی رسد پر اس کا انحصار کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے اپنے فضائی دفاع کو تہدار طریقے سے تعینات کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اونچے اڑان والے اہداف کے لیے الگ نظام، درمیانی اونچائی والے اہداف کے لیے الگ نظام اور نچلے درجے کے ڈرون یا کروز میزائلوں کے لیے علیحدہ ریڈار اور میزائل ہے۔ یہ ایک ہی اسٹرائک سے پورے نیٹ ورک کو مغلوب کرنا انتہائی مشکل بنا دیتا ہے۔
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हाइब्रिड और मल्टी लेयर नेटवर्क अमरीकी हिकमत अमलियों के लिए एक बड़ी परेशानी है। जहां वेनेजुएला के हालात चंद घंटों में बदल गए, वहीं ईरान में भी यही कोशिश एक बड़ी इलाकाई जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। तीसरी वजह जगराफियाई और सफारती हक़ाइक़। वेनेजुएला अमरीकी असर व रसूख के दायरे में है। लातीनी अमरीका, जहां अमरीका कई दहाइयों से मुदाखलत कर रहा है, ईरान इस दायरे से बहुत बाहर है। ये एक ऐसे खिते में वाक़ा है जहां रूस और चीन की मौजूदगी वाज़ह तौर पर नज़र आती है और जहां हर इक़दाम से इलाक़ाई तवाज़ुन बिगड़ने का ख़तरा है। ईरान सिर्फ़ एक मुल्क नहीं है, बल्कि एक इलाक़ाई ताकत है जिसका असर व रसूख इराक़, शाम, लेबनान और यमन तक है। अगर अमरीका ईरान में बराह रास्त मुदाखलत करता है तो उसके असरात सिर्फ़ तेहरान तक महदूद नहीं रहेंगे। अमरीकी फ़ौजी अड़ू और अमरीका को ज़मीन फ़राहम करने वाले ममालिक को भी निशाना बनाया जाएगा।